اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ سیدنا جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری صحابی تھے۔ نہ مالدار تھے، نہ کسی معروف خاندان سے تعلق تھا، صاحب منصب بھی نہ تھے، رشتہ داروں کی تعداد بھی زیادہ نہ تھی، رنگ بھی سنولا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے۔ بھوک کی حالت میں پٹے پرانے کپڑے پہنے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے، علم سیکھتے اور صحبت سے فیضیاب ہوتے۔ ایک دن اللہ کے رسول نے شفقت کی نظر سے دیکھا اور ارشاد فرمایا، جلیبیب تم شادی نہیں کرو گے؟ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول مجھ جیسے آدمی سے بھلا کون شادی کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، جلیبیب تم شادی نہیں کرو گے؟ اور وہ جواباً عرض گزار ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھلا مجھ سے کون شادی کرے گا؟ نہ مال، نہ جاہ و جلال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا، جلیبیب تم شادی نہیں کرو گے؟ جواب میں انہوں نے پھر وہی کہا، اللہ کے رسول مجھ سے شادی کون کرے گا؟ کوئی منصب نہیں، میری شکل بھی اچھی نہیں، نہ میرا خاندان بڑا ہے اور نہ مال و دولت رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فلاں انصاری کے گھر جاؤ اور ان سے کہو کہ اللہ کے رسول تمہیں سلام کہہ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اپنی بیٹی سے میری شادی کر دو۔ جلیبیب خوشی خوشی اس انصاری کے گھر گئے اور دروازے پر دستک دی۔ گھر والوں نے پوچھا کون؟ کہا جلیبیب۔ گھر کا مالک باہر نکلا، جلیبیب کھڑے تھے۔ پوچھا کیا چاہتے ہو، کدھر سے آئے ہو؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سلام بھجوایا ہے۔ یہ سننے کی دیر دی کہ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اللہ کے رسول نے ہمیں سلام کا پیغام بھجوایا ہے، ارے یہ تو بہت ہی خوش بختی کا مقام ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول نے سلام بھیجا ہے۔ جلیبیب کہنے لگے، آگے بھی سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو۔ صاحب خانہ نے کہا، ذرا انتظار کرو، میں لڑکی کی ماں سے مشورہ کر لوں۔ اندر جا کر لڑکی کی ماں کو پیغام پہنچایا اور مشورہ پوچھا۔ وہ کہنے لگی، نہ 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 نہ، قسم اللہ کی میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے شخص سے نہیں کروں گی۔ نہ خاندان، نہ شہرت، نہ مال و دولت۔ ان کی نیز سیرت بیٹی بھی گھر میں ہونے والی گفتگو سن رہی تھی اور جان گئی تھی کہ حکم کس کا ہے، کس نے مشورہ دیا ہے۔ سوچنے لگی، اگر اللہ کے رسول اس رشتہ داری پر راضی ہیں تو اس پر یقیناً میرے لیے بھلائی اور فائدہ ہے۔ اس نے والدین کی طرف دیکھا اور مخاطب ہوئی، کیا آپ لوگ اللہ کے رسول کا حکم ٹالنے کی کوشش میں ہیں؟ مجھے اللہ کے رسول کے سپرد کر دے، وہ اپنی مرضی کے مطابق جہاں چاہے میری شادی کر دے، کیونکہ وہ ہر قسم مجھے ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ پھر لڑکی نے اللہ تعالیٰ کی اس فرمان کی تلاوت کی اور دیکھو کس مومن مرد و عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنی امور میں کوئی اختیار باقی نہیں رہا۔ لڑکی کے والد اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اللہ کے رسول آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آپ کا مشورہ، آپ کے حکم قبول، میں شادی کے لیے راضی ہوں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لڑکی کے پاکیزہ جواب کی خبر ہوئی تو آپ نے اس کے حق میں یہ دعا فرمائی، اے اللہ اس بچی پر خیر اور بھلائی کے دروازے کھول دے اور اس کی زندگی کو مشقت و پریشانی سے دور رکھ۔ پھر جلیبیب کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی۔ مدینہ منور میں ایک اور گھرانہ آباد ہو گیا، اس کی بنیاد تقوی اور پرہیزگاری پر تھی، جس کی چھت مسکینیت اور محتاجی تھی، جس کی آرائش و زیبائش تکبیر و تحلیل اور تسبیح و تحمید تھی۔ اس مبارک جوڑے کی راحت نماز اور دل کا اطمینان تبتی تو بہروں کی نفلی روزوں میں تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے یہ شادی خانہ بادی بڑی ہی برکت والی ثابت ہوئی۔ تھوڑی ہی عرصے میں ان کی مالی حالات اس قدر اچھے ہو گئے کہ راوی کا بیان ہے، انصاری گھرانوں کی عورتوں میں سب سے خرچیلا گھرانہ اس لڑکی کا تھا۔ ایک جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو فتح نصیب فرمائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے دریافت فرمایا، دیکھو تمہارا کوئی ساتھی پچڑ تو نہیں گیا؟ مطلب یہ تھا کہ کون کون شہید ہو گیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہاں فلاں فلاں حضرات موجود نہیں ہیں۔ پھر ارشاد ہوا، کیا تم کسی اور کو کم پاتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، لیکن مجھے جلیبیب نظر نہیں آ رہا، اس کو تلاش کرو۔ چنانچہ ان کو میدان جنگ میں تلاش کیا گیا۔ وہ منظر بڑا عجیب تھا۔ میدان جنگ میں ان کے ارد گرد 7 کافروں کی لاشیں تھیں، گویا ان 7 سے لڑتے رہے اور پھر 7 کو جہنم رسید کر کے شہید ہوئے۔ اللہ کے رسول کو خبر دی گئی، تشریف لے اپنے پیارے ساتھی کی لاش کے پاس کھڑے ہوئے منظر کو دیکھا، پھر فرمایا، اس نے 7 کافروں کو قتل کیا، پھر دشمنوں نے اسے قتل کر دیا، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ پھر آپ نے اپنے پیارے ساتھی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور شان یہ تھی کہ اکیلے ہی اس کو اٹھایا ہوا تھا، صرف آپ کو دونوں بازو کا سہارا میسر تھا۔ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قبر کھودی گئی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے انہیں قبر میں رکھا۔ تو کیسا لگا آج کا ہمارا یہ واقعہ؟
امید ہے آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہو یا آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے۔ شکریہ۔